بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے خاموش لمحے میں جب دنیا کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، جب انسان کے دل میں چھپی دعائیں زبان پر آنے سے پہلے ہی آنکھوں میں اتر آتی ہیں، جب آسمان کے دروازے بندوں کے لیے کھلنے لگتے ہیں، اس وقت اگر کوئی دعا سب سے پہلے عرش الہی تک پہنچتی ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ یہ کوئی عام درود پاک نہیں، یہ وہ نورانی پیغام ہے جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ یا سکون تلاش کر سکیں۔ اس درود کا اثر شور نہیں مچاتا، یہ دکھائی نہیں دیتا، مگر یہ انسان کے دل، سوچ، تقدیر اور زندگی کے ہر فیصلے کو خاموشی سے بدل دیتا ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہیں جو صرف مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی روح کو بدلنا چاہتے ہیں، جو اپنی تقدیر کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے درود ابراہیمی کا خاموش قبولیت کا سفر، وہ سفر جو انسان کو پہلے اندر سے توڑتا ہے، پھر جوڑتا ہے، پھر ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کب اور کیسے بدل گئی۔ درود ابراہیمی وہ نورانی دعا ہے جو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ کے عرش سے بندے کے دل تک اترنے والا ایک ایسا خاموش سفر ہے جو انسان کی تقدیر کو آہستہ آہستہ مگر مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ یہ وہ درود ہے جس میں اللہ نے اپنی حمد بھی رکھی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی، امت محمدیہ کے لیے وہ دروازے کھول دیے جن سے رحمت، رزق، شفا، سکون اور ہدایت نازل ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ درود ابراہیمی کو پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے دربار میں اپنی درخواست پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس درود کی قبولیت فوراً نظر نہیں آتی، بلکہ ایک خاموش، گہرا اور پائیدار سفر بن کر انسان کی زندگی میں اترتی ہے۔ یہ خاموش قبولیت پہلے انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے، دل کی سختی کو نرم کرتی ہے، سوچ کا زاویہ بدلتا ہے، خواہشات کی شدت کم ہونے لگتی ہے، انسان بے اختیار گناہوں سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے کبھی دل کو بھاتی تھیں اب بے معنی محسوس ہونے لگتی ہیں، وہ راستے جو کبھی آسان لگتے تھے اب دل کو بے چین کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ شاید کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اس کے باطن کو صاف کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس پر وہ نعمتیں اتاری جائیں جو صرف پاک دلوں کو عطا کی جاتی ہیں۔ درود ابراہیمی کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جہاں بندہ خود نہیں جانتا مگر اس کی تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ رزق کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں، پریشانیاں ایسے حل ہوتی ہیں جیسے کسی نے غیب سے راستہ بنا دیا ہو، اور دل پر چھائی ہوئی اداسی بغیر کسی ظاہری وجہ کے ہلکی ہونے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ شور کے بغیر نہیں ہوتا، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی دعویٰ، بس اللہ کی طرف سے ایک مسلسل کرم جو انسان کی زندگی کو اندر سے روشن کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا راز یہ ہے درود ابراہیمی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے پھر حالات اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ جو چیزیں پہلے ناممکن لگتی تھیں وہ ممکن ہونے لگتی ہیں، جو دعائیں سالوں سے ادھوری تھیں وہ خاموشی سے پوری ہونے لگتی ہیں۔ انسان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس لمحے آزمائش سے نکل کر رحمت میں داخل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے درود ابراہیمی کو خاموش قبولیت کا سفر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف دعاؤں کو عرش تک پہنچاتا ہے بلکہ انسان کو خود اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی خاص رحمت کا وارث بن جائے۔ یہ درود پاک انسان کی روح کو سنوارتا ہے، اس کے نصیب کو بدلتا ہے، اسے وہاں پہنچاتا ہے جہاں سے پھر واپسی صرف شکر کے آنسوؤں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے دل میں دبی ہوئی ہے، اگر آپ بھی اللہ سے کچھ ایسا مانگ رہے ہیں جو ابھی تک پورا نہیں ہوا،
اگر آپ بھی اپنی روح میں وہ سکون چاہتے ہیں جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا تو آج سے درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یاد رکھیے، اللہ کی خاموش قبولیت سب سے طاقتور قبولیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو بدلے بغیر دعا قبول نہیں کرتا بلکہ انسان کو بدل کر دعا قبول کرتا ہے۔ آج آپ نے جو کچھ سنا اسے صرف سن کر مت چھوڑیے گا، اسے اپنے دل میں اتاریے، اپنی راتوں میں بسائیے، اپنی تنہائیوں میں آزما کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ کس طرح اللہ آپ کے لیے ایسے راستے کھولے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو باادب درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔